گزشتہ 3-4 دن سے حضور علیہ السلام کی محبت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج ایسے بدقسمت اور ملعون افراد کی مذمت سے متعلق ہم بات کریں گے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ ایسے ملعونوں اور بدبختوں میں سب سے پہلا نام جس بدقسمت انسان کا آتا ہے وہ ہے ابو لہب۔ یہ بدنصیب شخص رشتے میں تو حضور علیہ السلام کا چچا لگتا تھا، لیکن بد سے بدترین دشمنوں سے بھی زیادہ بدتر دشمن تھا یہ شخص حضور علیہ السلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک عذاب میں مبتلا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام مشرکین مکہ کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، اور پھر ان سے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، مجھے تم لوگوں نے امانت دار پایا، سچا پایا یا خائن اور جھوٹا پایا؟ تو سرداران قریش بیک زبان ہو کر کہنے لگے کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو یقین کرو گے؟ تو مشرکین مکہ بجائے جواب دینے کے اٹھ کر پہاڑ کے پرلی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں واقعی کوئی لشکر تو حملہ آور نہیں ہو گیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس مجمع میں بدبخت ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے پتھر اٹھائے اور حضور علیہ السلام کی طرف پھینکے اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، نعوذ باللہ من شر ذلک۔ اس نے کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں اے محمد، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ یوں کہہ کر وہ بدبخت مندے سے نکلا۔ حضور علیہ السلام کو اس کے یہ الفاظ بہت تکلیف دہ گزرے۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ مجمع کے اندر میں ان کی بھلائی کے لیے، میں ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے بلا رہا ہوں، میں ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بلا رہا ہوں، اور یہ لوگ مجھے اس طرح جو ہے وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، مجھ پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کو حضور علیہ السلام کی یہ تکلیف اور پریشانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس بدبخت کے ان الفاظ کا جواب جا کر دے دو۔ ابو لہب نے تو اس وقت الفاظ کہے اور مٹ گئے، ایک تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب دیا وہ قرآن پاک کا حصہ بن گیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی کوئی قاری قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے اندر کرتا ہے تو الحمدللہ سے شروع کرنے کے بعد جب آخری پارے پر آتا ہے تو آخری پارے میں قل واللہ احد سے پہلے ایک سورت آتی ہے، اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے،
ٹھیک ہے نا جی، جب تک اس صورت کی تلاوت کر کے ابو لہب پر لعن طعن قاری صاحب نہیں کر لیتے، جب تک اس صورت کی تلاوت کر کے ابو لہب کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کر لیتے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، وہ صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا کہ اے جبرائیل جا کر بتا دو اس نے میرے محبوب کو کہا ہے کہ ہلاک ہو جائیں۔ میرے محبوب ہلاک نہیں ہونے والے، بلکہ وہ ہاتھ ہلاک ہوں گے جن ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر میرے محبوب کی طرف اچھالے گئے ہیں۔ صرف وہ ہاتھ ہلاک نہیں ہوں گے، ان ہاتھوں والا ابو لہب بھی ہلاک ہوگا۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوں ابو لہب کے ہاتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وتب، ہلاک ہو چکے۔ جب اللہ کسی کے لیے ہلاکت کا اعلان فرما دے، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو چکا۔ ابو لہب کو اپنے مال اور دولت اور اولاد کا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا مال اور اس کی اولاد۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو شعلوں والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ ابو لہب کو۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیاں چننے والی۔ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی یہ بھی بدبخت تھی، جیسا شوہر بدبخت ویسی بیوی بدبخت۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رہتی تھی مونج کی رسی۔ وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی تو مونج سمجھتے ہو نا، رسی ہوتی ہے جس کی بنتی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی ذلت ناک موت دی اور ابو لہب کو بھی ذلت آمیز موت دی۔ بیوی کو موت کیا دی تھی؟ سردار کی بیوی تھی، لیکن کنجوس ایسی تھی، اتنی گھٹیا سوچ کی تھی کہ سردار کی بیوی ہونے کے باوجود بھی لکڑیاں خود چننے جایا کرتی تھی۔ بھائی تو سردار کی بیوی ہے، نوکروں سے کام کروا، نہیں، وہ خود کام کرنے جایا کرتی تھی اور مونج کی رسی میں لکڑیاں باندھ کر لایا کرتی تھی۔ تو وہ سر پہ رسیاں لکڑیوں کا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا گٹھڑا، اور اس میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ وہ رسی اس نے یہاں پر ایسے کر کے رکھی ہوئی تھی، یہاں پر رکھا ہوا تھا، یوں رسی پھنسی ہوئی تھی۔ جب خدا کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اس کو تھوڑا سا ٹھوکر لگی تو رسا یہاں آ گیا، گٹھڑی پیچھے چلی گئی اور اس کا گلا گھٹ گیا۔ کوئی نوکر چاکر تو تھا نہیں، یوں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گئی۔ اور ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اکثر کہا کرتا تھا حضور علیہ السلام سے، کہتا تھا کہ اے محمد میرے پاس مال بہت ہے اور میرے پاس اولاد بھی بہت ہے، اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال بھی دیا نا تو میں اللہ کو مال دے کر جنت چلا جاؤں گا، اور اگر مال قبول نہیں کیا نا تو میرے بیٹے بہت سارے ہیں، اپنی طرف سے کسی بیٹے کو جہنم میں بھجوا دوں گا، خود جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ بدبخت ایسی سوچ رکھتا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو کوئی کام جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو دکھایا، کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں بیماری لگی اور اس کا جسم کا گوشت گلنے لگا اور اس میں بدبو آنے لگی۔ زندگی میں ہی بیوی دور چلی گئی، بیٹے دور چلے گئے، نوکر چاکروں کے ذریعے وہ بھی اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور نوکر چاکروں کے ذریعے اس کو روٹی پھینک کر دی جاتی تھی، قریب کوئی نوکر بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک رات یوں ہی تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کو دفنایا کیسے گیا؟ بیٹوں نے اس کی تدفین میں حصہ نہیں لیا، بیوی نے اس پر نوحہ نہیں کیا، بلکہ مکے کے جو بھنگی تھے، خاک روم تھے، کچرا چننے والے تھے، اس کے بیٹوں نے انہیں پیسے دے کر ڈنڈوں کے ذریعے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکے کے ایک طرف جا کر گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا۔ تو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اچھالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب کا لفظ استعمال کیا، تب مطلب ہلاک ہوا، تب بن لگا، آپ ہلاک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے انہی الفاظ کے ساتھ جواب دے دیا کہ تبت یدا ابی لہب۔ اس نے حضور علیہ السلام کے تب لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ گستاخ رسول کو جواب دینا، گستاخ رسول کو سبق سکھانا، گستاخ رسول کی مذمت کرنا، گستاخ رسول کی برائی بیان کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ قرآن میں ہے نا، خود سن لیا نا آپ نے، تبت
تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے خود مذمت کی، اس کی ہلاکت کے لیے اعلان فرمایا، پھر اس کی بربادی اور اس کی بیوی کی برائی کو بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو زندہ کرنا لازم ہے۔ جب بھی کوئی بدبخت، کوئی ڈنمارک سے ہو، کوئی ناروے سے ہو، کوئی فرانس سے ہو، کوئی امریکہ سے ہو، اور دور کیوں چلے جاؤ، اپنے ملک پاکستان کا مردود قادیانی ہو یا ملعون گوہر شاہی ہو، اس قسم کے گستاخان رسول کے لیے مذمت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو صوفی بنتے نا نہیں، اخلاق کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، مول صاحب برا مت کرو۔ ایسے صوفی کی صوفیت اس کے اندر گھسیڑ دو، اس کے منہ پہ مارو۔ جس تصوف کے اندر پیغمبر کی غیرت نہیں وہ تصوف نہیں ہے، جس شریعت کے اندر محمد عربی کی حمیت نہیں وہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے سکھایا ہے کہ اگر میرے محبوب کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے تو میں رب ہو کر بھی چپ نہیں رہتا، تو تم تو اس کے امتی ہو، تم پر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے اس کے جواب میں۔ اس لیے ہم اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے گستاخان رسول، یہ جو نا ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا یا کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جب دیکھو قادیانی، جب دیکھو قادیانی، جب دیکھو قادیانی، پتہ نہیں مولوی صاحب کی قادیانی سے کیا لڑائی، مولوی صاحب کی لڑائی ہے، تمہاری لڑائی نہیں قادیانی سے، صرف مولوی صاحب کی لڑائی ہے۔ کلمہ مولوی صاحب نے پڑھا نا، باقیوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کا حق صرف جنت نبی مولوی صاحب کو صرف دلائیں گے، آپ کو تو دلائیں گے نہیں نا۔ شفاعت صرف مولوی صاحب کی کریں گے، آپ کی نہیں کریں گے۔ شفاعت کے امیدوار سب بنے بیٹھے ہو، اور نبی کے گستاخی مذمت کرے تو کہتے پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، جب دیکھو قادیانی، جب دیکھو قادیانی، جب دیکھو قادیانی۔ یاد رکھو اس طبقے کو زندگی کے آخری لمحے تک، آپ معاف کرو یا نہ کرو، لیکن ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس طبقے کو زندگی کے آخری لمحے تک اس دنیا میں گالی بنا کر رہیں گے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادیانیت کی مخالفت کرنے میں کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے ناراض ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادیانیت کے خلاف بات کرنے کی صورت میں کتنے لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور کتنے نہیں سنتے ہیں، کتنے سنتے ہیں کتنے نہیں سنتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کو سنانے کے لیے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کے سننے والوں کا کیا ہے، اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں، دنیا والوں سے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ ہم اصل تو ان دشمنوں کو سناتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی اپنے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بدترین جرم ہے، توہین رسالت اتنا بدترین جرم ہے۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، مکہ فتح ہوا، بغیر لڑائی کیے مکہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور حضور علیہ دنیا میں پہلی مرتبہ فاتح نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو قوم فاتح ہوتی تھی وہ مفتون قوم کی عورتوں کی عزتیں پائمال کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو کس حالت میں داخل ہوئے؟ یوں آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ اعلان فرمایا، حضرت بلال اعلان کر رہے تھے، آج تو میں چن چن کر ان سے بدلے لوں گا جنہوں نے میرے سینے پر چٹانیں رکھی تھی، آج تو میں ان سے چن چن کر بدلے لوں گا جنہوں نے میرے گلے میں رسے ڈالے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہ بلال نہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کر دیں گے، جو حرم کے اندر آ جائے اسے بھی معاف کر دیں گے۔ سب کو معافیاں مل رہی ہیں، لیکن پتہ ہے ایک بدقسمت انسان کے ساتھ 10 آدمی اور، یعنی ٹوٹل 11 ایسے بدنصیب انسان تھے جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو معافی ہے، لیکن ان 11 بدقسمتوں کو جہاں پر ملے قتل کر دو۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں جوان بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے۔ 11 آدمیوں کے ڈیتھ وارنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیے۔
اور صحابہ اکرام نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا. ان 10 کا جو 11واں گرو تھا، جو ان کا بڑا تھا، سربراہ تھا، اس کو پتا چلا کہ میرے 11 ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں، اب مجھے بھی مارا جائے گا. تو صحابہ اکرام نے اس کا تعاقب کیا. اسے پتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں حرم کے اندر جو ہے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. وہ مکہ سے حرم کے اندر آ گیا، صحابہ اس کا تعاقب کرتے رہے. وہ حرم سے مسجد حرام میں آ گیا، صحابہ اس کا تعاقب کرتے گئے. وہ مسجد حرام سے کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر بیٹھ گیا. صحابہ اکرام نے تلواریں لے لی، چھپا اپنی جھکا لی. اب کیا کریں؟ یہ بدبخت تو کعبے کے غلاف میں آ کر بیٹھا ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام گئے. یا رسول اللہ، آپ نے جن کے قتل کا حکم دیا تھا 10 تو قتل کر دیے، ان کا جو گرو ہے وہ 11واں، اس کا نام تھا ابن خطل. یہ جن کو اخلاق کا حیضہ ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں قتل کی بات نہ کرو، قتل کی بات نہ کرو، ان کو بتانا، نام یاد رکھ لینا. اس نبی کے گستاخ کا نام تھا ابن خطل، خیر توئیں لام ابن خطل، ٹھیک ہے نا. وہ کعبے کے غلاف میں چھپ گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے. یا رسول اللہ، ہم نے تو اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ حرم میں گیا، ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑا. وہ مسجد حرام میں گیا، ہم پھر بھی پیچھے گئے. وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف میں قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حرمت کے بعد ساری حرمتیں ہیں. مسجد کی حرمت نبی کی حرمت کے بعد ہے، کعبے کی حرمت نبی کی حرمت کے بعد ہے، قرآن کی حرمت نبی کی حرمت کے بعد ہے، ہر ایک چیز کی حرمت نبی کی حرمت کے بعد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر گستاخ کو قتل کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے گستاخ کو کعبے میں بھی بنا نہیں. تو اس لیے اپنے دلوں میں نبی کی گستاخوں کی نفرت رکھو گے نا بھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرو گے نا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جنازہ آ چکا ہے، سفید درست کرنے کو جنازہ